نمبر 1، کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری آف لرننگ۔ اسے اسٹیمولس اینڈ رسپانس کا نظریہ بھی کہا گیا ہے۔ اسٹیمولس دراصل ایک ایسے سبب کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یہ نظریہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ وی آر کنڈیشنڈ ٹو ریسپونڈ ان اے پرٹیکولر وے ٹو اے پرٹیکولر اسٹیمولس، یعنی ہماری کنڈیشننگ یا ہماری تربیت کچھ اس طور پر ہوئی ہے کہ ہم مخصوص محرک پر مخصوص قسم کے رد عمل کا اظہار کریں۔ ماہرین نفسیات کا ایک طبقہ، جس میں سگمنڈ فرائڈ کا بھی نام شامل ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بچپن میں جس طرح سے ہماری تربیت ہوتی ہے یا جن حالات سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، یہ تمام باتیں ہماری شخصیت، ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق پر تاعمر اثر انداز رہتی ہیں۔ البتہ دی مین سرچ فار میننگ کے مصنف وکٹر فرینکل کا نظریہ ذرا مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی انسان کے پاس اپنے رویے کا اختیار رہتا ہے۔ اس کے مطابق بٹوین اسٹیمولس اینڈ ریسپانس مین ہیز فریڈم ٹو چوز، یعنی ایک انسان کو کب اور کیسے بیہیو کرنا ہے یا کن حالات میں کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرنا ہے، یہ بات مکمل طور پر انسان کی اپنی ذات پر منحصر ہے۔ یعنی اسٹیمولس پر ریسپانس دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس بات میں انسان آزاد ہے۔ اچھا، یہ محرک یا اسٹیمولس کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ کوئی کلر، اسمیل، سائن، سمبل، سچویشن، ساؤنڈ یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو کسی کام کی ترغیب یا تحریک ملے، اسے اسٹیمولس کہتے ہیں۔ مثلا جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہری یا لال بتی کو دیکھ کر آپ رکنے یا بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں آپ نے کبھی کوئی خوفناک حادثہ دیکھا ہوتا ہے تو آپ خود بخود کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی بات کو تعلیمی نظام کے تناظر میں دیکھا جائے تو جب ہمارا سامنا کسی ایسے ٹیچر سے ہوتا ہے جس کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا تو ہم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، حال چال لیں، خیریت معلوم کریں اور کچھ نیا سیکھیں۔ اسی کے برعکس جب ہمارا سامنا کسی ایسے ٹیچر سے ہوتا ہے جس کا رویہ ہمارے ساتھ بدقسمتی سے اچھا نہیں تھا تو ہمارا رویہ خود بخود مختلف ہو جاتا ہے اور ہمیں بہتر رویے کے اظہار کے لیے یا اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے انٹینشنلی ایک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک ٹیچر جس کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر تھا، ہم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے اور ہمیں اپنے بیہیویئر کے اظہار کے لیے کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، جبکہ دوسری صورت میں ہمیں اپنے بیہیویئر کو بہتر بنانے کے لیے ایک کوشش کرنی پڑی۔ مذکورہ مثال میں ٹیچر کا نظر آنا ہمارے لیے ایک محرک کا کام کر رہا ہے اور اس محرک پر ہم نے ایک رد عمل کا اظہار کیا۔ بیہیویئرزم کی اصطلاح میں دراصل یہی رد عمل ریسپانس کہلاتا ہے۔ دوستوں، خود مختاری کے اس سفر میں اسٹیمولس اینڈ ریسپانس کے تعلق کو جان لینے کے بعد میں جو دوسرا نقطہ سمجھنے کا ہے وہ ہے دا لوکس آف کنٹرول، یعنی اختیار کا علاقہ۔